بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں بہت سارے مضامین بیان ہوئے ہیں اور اس میں جو ایک مضمون ایسا ہے جو پورے قرآن مجید میں چل رہا ہے، ایسی تعلیم ہے جس پر چلنے کا کہا جا رہا ہے کہ اس تعلیم پر چلو، اس تعلیم پر چلو۔ اس تعلیم پر چل کر ہوتا کیا ہے؟ درجات ملتے ہیں۔ مومنوں کو جو ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر عمل کریں گے، ان کو درجات ملیں گے۔ یہ درجات محض ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو صرف امتی ہیں، یعنی کہ صرف عام انسان ہیں، بلکہ یہاں پر انبیاء کا بھی ذکر ہے کہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ درجات دیتا ہے۔ تیسرے سپارے کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسے ہیں جن سے اللہ نے خوب کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان کے بعض کے درجات بھی بلند کیے ہیں، یعنی کہ انبیاء کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو پہلے ہی نبی کا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ درجہ تو پہلے ہی ہے لیکن میں ان درجات کو مزید بڑھاتا ہوں، یعنی انبیاء میں بھی درجات پائے جاتے ہیں۔ یہ بات یہاں سے ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب میں اگلی آڈیو میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ جی دوستو، یہ قادیانی مربی جری اللہ کی آڈیو آپ نے سنی۔ یہ 1 منٹ 39 سیکنڈ کی یہ آڈیو تھی اور پہلی آڈیو ہے۔ اس کے اندر قادیانی مربی نے سورہ یہ جو تیسرا سپارہ ہے قرآن حکیم کا، اس کی پہلی جو آیت ہے وہ تلاوت کی ہے، اور اس تلاوت کرنے کے ساتھ یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت دی گئی ہے۔ یہاں پر میں نے یہ آیت کھولی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، سورہ بقرہ ہے، اور یہ آیت بنتی ہے مسلمانوں کے نزدیک 253، قادیانی مرزائیوں کے نزدیک یہ 254 نمبر آیت ہے اور مسلمانوں کی 253۔ یہاں پر دیکھیں اسی آیت کے اندر قادیانی مرزائیوں کا رد پایا جاتا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسل ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت اللہ پاک نے دی ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر فضلنا یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ جمع متکلم ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ فعل ماضی معروف کا جو ترجمہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو سابقہ ادوار میں انگلش کے اندر پاسٹ کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس جو ہوتا ہے کہ جو گزشتہ زمانے کے اندر جو کام ہو چکا ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو چونکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، آپ بھی شامل ہیں اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ بھی شامل ہیں، اور ان کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملنی، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اب کوئی ایسا نہیں پیدا ہو سکتا کہ جو پیدا ہو کے یہ کہے کہ مجھے نبوت اب ملی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نبوت ملنے کا سلسلہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو صیغہ ہے یہ ماضی کا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو قرب قیامت میں نزول کریں گے، یہ وہ والے اللہ کے نبی ہیں کہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن کو نبوت مل چکی، اور وہ انہوں نے جو پیدا ہونا تھا وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ ماضی کے اندر پیدا ہو چکے،
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوگی بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے اسی نبوت کے ساتھ کہ جو نبوت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو مل چکی. یہ قادیانی مربی جری اللہ نے یہ آیت پڑھ کے بہت ہمارے اوپر جناب احسان کیا اور اپنے مرضیوں کو قادیانیوں کو سمجھنے کا ایک موقع دیا. اور جب کہ سمجھا ہم رہے ہیں، یہ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ قادیانی مرضیوں کو یہ ورغلاتے ہیں، یہ مربی حضرات ترجمہ اور مفہوم کچھ کا کچھ بیان کر کے بندے کو پھسلا دیتے ہیں کہ نہیں جی یہاں سے مراد یہ نہیں یہ ہے. یہ ایک گرامیٹیکلی میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک واضح سی بات ہے کہ فضلنا یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو اس میں ماضی کے انبیاء شامل ہیں، رسول شامل ہیں، جبکہ مستقبل کے شامل نہیں ہیں. جب مستقبل کا کوئی شامل نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مستقبل میں کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا تھا، کسی اور کو نبوت ملنی نہیں تھی.